السلام علیکم لیڈیز گائز اینڈ جینٹل مین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم شیئر کریں گے 14 حکمتیں جن پر عمل کرنے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ نمبر 1، اعتماد کی انتہا۔ یہ ہے کہ جب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں تو آپ خاموش رہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور وہ کون ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ خاموش لوگ یا تو بڑے غم کے حامل ہوتے ہیں یا بڑے خواب کے، اور دونوں ہی بہت بہترین ہیں۔ 3، آپ نے یہ دنیا نہیں بنائی تاکہ دوسروں پر اپنی شرائط مسلط کریں، پہلے خود کو درست کریں تاکہ آپ دوسروں کے لیے مثال بن سکیں، پھر ان سے توقع کریں کہ وہ آپ کے جیسے ہوں۔ نمبر 4، جاہلوں سے بحث کرنا پانی پر نقش بنانے کے مترادف ہے، چاہے آپ کتنی بھی محنت کریں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، جوتے کے پاس زبان ہے لیکن وہ بولتا نہیں، میز کے پاس پاؤں ہیں لیکن وہ چلتے نہیں، قلم کے پاس پر ہیں لیکن وہ اڑتا نہیں، گھڑی کے پاس کانٹے ہیں لیکن وہ کاٹتے نہیں، اور بہت سے لوگوں کے پاس عقل ہے لیکن وہ سوچتے نہیں۔ یاد رکھیں، وہ آپ کے بارے میں برا بولتے ہیں پھر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراتے ہیں، یہ سب سے گندے لوگ ہیں۔ نمبر 7، مشکل وقت انسان کے اصل جوہر کو ظاہر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 8، چھوٹے دماغ کے لوگوں کی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں جبکہ بڑے دماغ کے لوگوں کے پاس پریشانیوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ نمبر 9، ایسے شخص کے قریب نہ رہیں جو آپ کو خوش کرتا ہو، بلکہ ایسے شخص کے قریب رہیں جو صرف آپ کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہو۔ نمبر 10 میں یہ ہے کہ لوگ لہروں کے مانند ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ چلیں تو وہ آپ کو ڈبو دیں گے، اور اگر ان کے مخالفت کریں گے تو وہ آپ کو تھکا دیں گے۔ نمبر 11 یہ ہے کہ میں نہیں جانتی کامیابی کا راز کیا ہے، لیکن ناکامی کا راز سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ 12 پوائنٹ یہ ہے کہ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہوں، تو یا تو میں کامیاب ہوں گی، یا میں کامیاب ہوں گا، یا میں کامیاب رہوں گی۔ نمبر 13، لیڈیز گائز اینڈ جینٹل مین، اگر بھولنے کی نعمت نہ ہوتی تو ہم میں سے بہت سے لوگ پاگل ہو جاتے۔ تھوڑا انٹرنیٹ سے دور رہ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اندر کچھ نہیں کھویا مگر باہر بہت کچھ کھو دیا ہے۔ آپ کی مائیں بوڑھی ہو گئی ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ جناب چارلی چیپلن کہتے ہیں، ہنسی کے بغیر ایک دن ایک ضائع دن ہے۔ ہٹلر کہتے ہیں، کوئی بھی آپ کے لیے جال بچھا سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی حرکات سے واقف ہوں۔ کسی کو اپنے ارادے نہ بتائیں تاکہ آپ بسلامت پہنچ سکیں۔ چی گویرا کہتے ہیں، میں اس دنیا کی عزت نہیں کروں گا جب تک کہ یہاں کوئی بچہ اداس آنکھوں سے نہ دیکھ رہا ہو۔ افلاطون کے مطابق زندگی امید ہے، جس نے امید کھو دی اس نے زندگی کھو دی۔ خلیل جبران کہتے ہیں، صاف کو ہونا سب کا دشمن بننے کے مترادف ہے۔ تولستوئی ہیں، وہ کہتے ہیں، فرد کی ترقی میں پہلی رکاوٹ خاندان ہے۔ عادل سادلی کے مطابق شعور کی بلندی درد کو بڑھا دیتی ہے، اور زیادہ تر ڈپریشن کے مریض تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم الفقی کہتے ہیں، جب آپ مجھے عزت دیں گی اور شائستگی سے برتاؤ کریں گے تو میرے سر پر کوئی تاج نہیں ہوگا بلکہ آپ ہی میرے سر پر ہوں گے۔ ونسٹن چرچل کہتے ہیں، زندگی کی قدر کو سمجھنے کے لیے موت کی تمنا ضروری ہے۔ لاؤ تzu کہتے ہیں، الفاظ کی نرمی اعتماد پیدا کرتی ہے، سوچ کی نرمی ہر مشکل کا حل ہے، اور دینے کی نرمی محبت پیدا کرتی ہے۔ مہاتما گاندھی نے لکھا تھا، میں کسی بھی گناہ کو اس سے بڑا نہیں جانتا جو معصوم کو مذہب کے نام پر ستانا ہو۔ ابن خلدون لکھتے ہیں، عدلیہ کی بدعنوانی ریاستوں کے خاتمے کی طرف لے جاتی ہے۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریشانی کو شکست دیں اور زندگی کا آغاز کریں تو اللہ کی نعمتوں کو گنیں، اپنی مشکلات کو نہیں۔ اوروین رومیل کے مطابق، اگر آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں تو سب کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ابو العلا العمری کہتی ہیں، مجھے نقصان صرف انہی لوگوں نے پہنچایا جنہیں میں جانتا تھا، اللہ ان سب کا بھلا کرے جنہیں میں نہیں جانتا۔ غسان غنفانی کہتے ہیں، یہ دنیا ہر روز انصاف کو حقیر طریقے سے کچلتی ہے۔ ابو طیب منتبی کہتے ہیں، اگر آپ شیر کے دانت نکلے ہوئے دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ شیر مسکرا رہا ہے۔ جبران خلیل الجبران کہتے ہیں، صاف کو ہونا سب کا دشمن بننے کے مترادف ہے۔ کارل مائی کے مطابق، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسے کھو دوں جو مجھے نہیں چاہتا، میں نے ان لوگوں کو کھویا جنہیں میں چاہتا تھا اور پھر بھی زندہ ہوں۔ ایک دانشمند انسان کے ساتھ ایک گفتگو کتابوں میں 10 سال کی تعلیم سے بہتر ہے۔ حقیقی برائی ایک ایسے شخص سے آتی ہے جو کبھی نیک ہوا کرتا تھا۔
لیڈیز گائز اینڈ جینٹلمین، اسی ویڈیو میں ڈسکس کروں گی نفسیاتی مسائل، کچھ نفسیاتی مسائل جیسے نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر یا امپلس کنٹرول ڈس آرڈر بھی ہیں، بے وفائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسے افراد اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ جنسی عدم اطمینان، بعض اوقات رشتے میں جنسی عدم اطمینان بھی بے وفائی کی وجہ بن سکتا ہے۔ لوگ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ ماضی کے تلخ تجربات اور دھوکہ دہی کے اثرات بھی بے وفائی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کسی شخص کے ماضی کے رشتے میں بے وفائی کی صورت میں اسے دوبارہ ایسا کرنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی بے وفائی کے پیچھے مختلف نفسیاتی اور معاشرتی عوامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بے وفائی ہمیشہ جان بوجھ کر نہیں کی جاتی، بلکہ اکثر حالات اور جذبات کی کمی کی بنیاد پر ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک ماہر نفسیات یا رشتہ دارانہ مشیر کی مدد سے ان عوامل کو سمجھا جا سکتا ہے اور رشتے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کا ساتھی بے وفائی کا سامنا کر رہے ہیں تو بہتر ہے کھل کر بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جذباتی گفتگو کریں۔ ریلیشن شپ میں بے وفائی آئیڈیالٹی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کے پیچھے کئی نفسیاتی، معاشرتی اور ذاتی عوامل ہو سکتے ہیں۔ معاشرتی اور ثقافتی اثرات، معاشرتی اور ثقافتی ماحول بھی بے وفائی کی وجہ بن سکتا ہے۔ بعض ثقافتوں میں بے وفائی کو زیادہ قبول کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے رویے متاثر ہوتے ہیں۔ موقع اور حالات، کچھ لوگ موقع پرست ہوتے ہیں اور اگر انہیں بے وفائی کا موقع ملے تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے ان کی نیت پہلے سے نہ ہو۔ سو گائز، ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ می شمائلہ یوسف سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔